اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کچھ دوستوں کا اصرار تھا کہ میں 5 فروری کے حوالے سے اپنے کوئی گفتگو جو ہے وہ سامنے رکھوں۔ میں اس موضوع پہ کافی مدت سے اپنا تحقیقی مقالہ جو ہے وہ بار بار دہراتا بھی رہا ہوں، لکھتا بھی رہا ہوں، اور پاکستان کے اخبارات میں بھی شائع ہوا۔ ابھی بھی جو ہے وہ اس سال میں بھی دوستوں کا اصرار تھا کہ کیونکہ اس کے ساتھ ہی 5 فروری کو ایک ہڑتال کی بھی اپیل ہے جو ہماری عوامی ایکشن کمیٹیاں ہیں آزاد کشمیر کے اندر جو حقوق کے لیے، تو اس تناظر میں بھی جو ہے وہ میرے خیالات کو جاننا چاہتے تھے میرے ساتھی بھی اور دوست بھی۔ تو گزشتہ روز JKTV کے کبیر صاحب نے اور ہمارے JKLF کے ایک ساتھی ہیں لیاقت لون صاحب، انہوں نے ایک TV کے اوپر سیمینار کیا، ایک گفتگو رکھی، اور اس میں جو ہے وہ جو کشمیری تارکین وطن ہیں بڑی تعداد میں اس میں وہ شریک ہوئے، اور سب کا جو ہے وہ انہوں نے اپنی اجتماع داری کا احساس کیا اور اعادہ بھی کیا اس کا کہ ہم رائٹ موومنٹ جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر چل رہی وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ وہ تو ہم ان کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ اب ایک جو کنفیوژن ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس 5 فروری کی ہڑتال کو بھی جو ہے وہ کنفیوز کیا جا رہا ہے، تو میرا خیال میں یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ جو یوم یکجہتی کے نام پہ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں جو میرا بڑا شروع سے ہی رہا ہے، اور اس کے اوپر میرے کچھ آئی وٹنس کے طور پر بھی کچھ گفتگو ہے وہ میں رکھوں گا جو آلریڈی شائع ہو چکی ہے، تو کہ اس یکجہتی کی بجائے جو ہے وہ کشمیریوں کے اندر جو ہے وہ نفاق ہی پیدا کیا، اور چونکہ اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ ایک رائٹ موومنٹ جو تھی انڈیپینڈنس کی اس کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کا ایک تھا، تو اس میں جو ہے وہ لوکل پاکستان کی انٹرنل پولیٹیکل جو ہے وہ کمپلشن وہ انوالو ہو گئی، اور ایک حسب معمول کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی اندرونی سیاست کا شکار ہوا۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، ہندوستان کی اندرونی سیاست کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ جب تک کہ یہ ملک سے نکل نہیں جاتے، یہ دونوں ملک نکلیں گے نہیں، تو ہم بار بار جو وہ ان کے الیکشن کی سیاست کا، ان کے انٹرنل سیاست کا جب وہ شکار ہوتے رہیں گے اور ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ میں بات ہوں صرف 5 فروری کے اس اسپیسیفک یوم یکجہتی کے حوالے سے جس کا میں ذکر کیا، میں نے یہ لکھا بھی، اور جو میں لکھا وہ پوری ایک تحقیق کے ساتھ لکھا، اسی کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اس روز یہ سوال ہے، اسی سوال کو میں نے ایڈریس کیا ہے کہ اس روز کشمیر کی تاریخ میں ایسا کیا ہوا کہ جس کی یاد میں نے اس تاریخ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ 11 فروری 1984 کو سب کو پتہ ہے کہ کشمیر کی مکمل خود مختاری کی تحریک کے بانی کشمیری لیڈر شہید کشمیر مقبول بٹ دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی، اور ہر سال 11 فروری کو ان کا ہم یوم شہادت مناتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر بھی شروع میں ہمیں مخالفت بھی دیکھنی پڑی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ مخالفت کم ہونا شروع ہوئی، اور ایک جو مخالف تھے وہ بھی اس کے حامی ہوتے چلے گئے۔ تو اس دن کی یاد منانے کشمیر کے بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام علاقوں کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کشمیری آباد ہیں 11 فروری کو مقبول بٹ کی برسی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ اس سال بھی 40ویں برسی کے اوپر ہم ہر جگہ پہ منا رہے ہیں، اور ہم ایک انٹرنیشنل سیمینار بھی کر رہے ہیں۔ تو 1990 کی بات ہے، یہ 1990 کی بات ہے کہ مظفر آباد آزاد کشمیر میں ہمارے جو نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے NSF، میں وہاں خود موجود تھا جب یہ اعلان ہوا۔ NSF نے سیز فائر توڑنے کی کال دے چکے ہوئے تھے، اور سری نگر میں جو ہے وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں JKLF نے بڑے عوامی اجتماعات کی کال دے رکھی تھی۔ اس کے رد عمل اور لوگوں کی توجہ اس تاریخ سے ہٹانے کے لیے جنوری 1990 میں پاکستان کی جماعت اسلامی نے ایک میٹنگ کی جس میں ڈاکٹر غلام نبی فائی اور اپنا ڈاکٹر ایوب ٹھاکر صاحب شریک ہوئے، اور 5 فروری 1990 کو پاکستانیوں کو کشمیریوں سے ظاہر یکجہتی کے لیے کال دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ بات فائی صاحب کا حوالہ اس لیے میں دے رہا ہوں کہ ایک دو سال پہلے ہمیں ایک TV پہ مباحثے کے دوران اکٹھے گفتگو کرنے کا موقع ملا، تو مجھے اس کا اس سے پہلے اتنا علم نہیں، لیکن فائی صاحب نے کہا کہ ان کو علم نہیں تھا کہ یہ 11 فروری سے متعلقہ کوئی معاملہ ہے، لیکن ہم نے جو ہے وہ
قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ بات کی اور اس طرح سے جو ہے وہ تو بہرحال یہ تو ایک بنیادی بات ہے کہ اس کا کشمیر کی تاریخ کے ساتھ یا تحریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. جو لوگ جوڑ رہے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ کسی وقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں ایک بات یاد کرا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پھر جماعت اسلامی کے ہاتھ سے بھی نکل گئی اور اس کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کی پھر اگین انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامک جو ہے وہ وہاں پہ جو چل رہا تھا اس وقت میں مرکز میں جو ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی اور پنجاب میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی, اور ان کے معاملات جو ہیں وہ انتظامی معاملات میں بھی شدید ترین اختلافات تھے, سیاسی معاملات میں بھی شدید ترین اختلافات تھے. ایک سیاسی بحران تھا. میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ موجودہ بحران کی بھی جو ہے وہ اس سے بھی دگنا جو ہے وہ اس وقت میں سیاسی بحران مرکز اور پنجاب کا چل رہا تھا. تو اس دوران اس کا اثرات جو ہے وہ کشمیر کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی پڑ رہے تھے. اب اس میں جب ہوا کہ الزام لگایا گیا اور وہ ہم تو خیر بھگت ہی رہے تھے کہ بے نظیر نے جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لیا ہے مومنٹ کے ساتھ. تو اس کے نتیجے میں جو ہوا کہ قاضی صاحب نے جو کال دی ہوئی تھی انہوں نے 5 فروری کو, تو شیخ رشید صاحب نے اس میں بیچ میں آ کے جب ان کو علم ہوا کہ اس میں اور غلام احمد بٹ صاحب ان کے ایک دوست تھے. میں تو شیخ صاحب کا کالج کے زمانے سے دوست چلا رہا تھا. تو جو وہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ پھر ان کے قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ میٹنگ کی, اور میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کال جو ہے وہ ہم پنجاب حکومت کی طرف سے دیں گے, اس کے سارے اخراجات برداشت کریں گے. تو اس طرح سے جو ہے وہ قاضی صاحب کے ہاتھ سے بھی نکل کے تو چلی گئی پنجاب حکومت کی. اور پھر جب وہی نواز شریف صاحب سینٹر میں آئے, پرائم منسٹر بنے, تو پھر یہ قومی کال بن گئی پاکستان کی. پھر ہر حکومت جو ہے وہ اس کو چلی آ رہی ہے. تو یہ ہے اس کی روایت, اس کا کوئی کشمیر کی تحریک اور تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس میں بہت آپ میرا ایک آرٹیکل ہے اس پہ IBC اردو نے اس کو تفصیل سے شائع بھی کیا, آپ اس کا بھی وہ لنک دیں. اس میں اور بھی بہت ساری جو ہے وہ اندر کی کہانیاں میں نے اس میں لکھی ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ میں دوبارہ اس کو شیئر بھی کر لوں سوشل میڈیا کے ذریعے سے. آج تو ہمیں تو بڑی سہولت ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ چیزیں بھی ہم سامنے لا سکتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو کوئی علم نہیں ہے. بٹ صاحب کے ساتھ کیا ہوا, کشمیر میں کیا ہوا, ادھر کیا ہوا, یہ ہم تو انشاءاللہ 11 فروری کو اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ معلومات کا نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جو تحریک دشمن لوگ تھے انہوں نے پاکستان کی رائے کو بھی گمراہ کیا, ہندوستان کی بھی رائے کو گمراہ کیا بین الاقوامی, اور اس طریقے سے جب وہ رائے گمراہ ہوئی تو اس کے نتیجے میں بین الاقوامی رائے بھی جو ہے وہ گمراہ ہوئی ہے. تو اب ہم کو ایک موقع مل رہا ہے, اور وہ اس میں بھی کشمیری ڈائسپورا کردار ادا کر رہا ہے. کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی کشمیر کی تحریک کے بارے میں رائے کو جو ہے وہ اس کو ایک واضح نقشہ دیں کہ یہ کسی ملک کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے, کسی ملک کے ساتھ الحاق کا سوال نہیں ہے. یہ سیدھا ایک جو ہے وہ 2 کروڑ انسانوں کی آزادی و خود مختاری کا سوال ہے. ایک ایسی قوم کہ جس کو قبضے کی جنگ میں تقسیم کر دیا گیا ہے, علاقہ ان کا تقسیم کر دیا گیا ہے, آبادی ان کی تقسیم کر دی گئی ہے, ان کے قبرستان, ان کے خاندان سب تقسیم ہوئے ہیں, اور وہ زخم جو ہے وہ 76 سال تھے. اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ ریاست کے جتنے بھی ریجن جو تقسیم ہوئے ہیں تو ان کے اوپر جو قابض انتظامیہ ہیں وہ وہاں پہ لوکل لوگوں کو بھی جو اپنے حقوق سے محروم کیے ہوئے ہیں, اور صرف اس میں بھی ایشو کا نام لے رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں گلگت میں کیا ہو رہا ہے, لداخ میں کیا ہو رہا ہے, جموں میں کیا ہو رہا ہے. 370 کے اوپر جو ہے وہ اب جموں کے لوگوں سے جا کے پوچھو. آزاد کشمیر کے اندر اس وقت میں جو تحریک چل رہی ہے لوگوں کی, وہ تحریک کی, وہ یہ کیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اس قبضے کی جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں ہمارے سکون کو بھی, ہماری آزادی کو بھی, ہماری ترقی کو بھی روکے ہوئے, اور اس کا جو ہے شکار پورا خطہ ہو رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اب ہم آپ کی وساطت سے, سوشل میڈیا کی وساطت سے پاکستان کے عوام سے, ہندوستان کے عوام سے جو ہے وہ جڑ رہے ہیں اور ان تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں. ہم کسی ملک کے قوم کے خلاف نہیں ہیں, بالکل یہ
پہلی بات تو ذہن سے نکال لیں، ہم دوستوں کی تلاش میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری تحریک کے آزادی و خود مختاری کی تحریک کے پیچھے کھڑے ہوں، یہ ہمارا حق ہے۔ پاکستان میں ہندوستان میں بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، میں ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب لوگوں کا کہ جو دل کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ یکجہتی چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ کوئی اور قوم اگر یکجہتی کر رہی ہے تو کشمیری اس میں آگے خود ہی اپنے ساتھ اپنی یکجہتی کرو، یہ وہ منافقت ہے جس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ امید ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس سارے معاملے سے ہم نکل جائیں گے۔ بہت